الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب کائنات کی محاسن و محامد ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، یہ آنے والا مہینہ حج کا مہینہ ہوگا جس کا نام ذی الحجہ ہوگا. حج کی ادائیگی کے لیے ہر چہار دانگ عالم سے، دنیا کے گوشے گوشے سے اللہ کے بندے پہنچ رہے ہیں. مذہب اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جیسے توحید و رسالت کا اقرار، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ.
و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم لوگوں کے پاس تو صرف بجھا بجھا ایمان باقی بچا ہے۔ ایمان کی چنگاری ہمارے سینوں میں دبی پڑی ہے۔ فرائض کی ادائیگی، جس پر دین کا ستون قائم ہے، ان تمام اعمال کو، ارکان کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کر رکھا ہے، جبکہ مذہب اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین، پیغمبر اسلام کا لایا ہوا دین، بندگان خدا کے لیے ثواب کی زیادتی، درجات کی بلندی اور گناہوں کا مٹنا، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمے نیکیاں کی۔ جہنم سے بچاؤ کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے بے شمار تدبیریں ہمارے اور آپ کے لیے کر دی۔ یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ قربانی ہے، صلہ رحمی ہے، محبتیں ہیں اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کا مقصد کہ بندوں کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہے حج بیت اللہ کی ادائیگی لوگوں کے ذمے، اللہ کے لیے۔ پہلا لفظ اللہ، للہ، دکھاوے کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے نہیں، مکر و فریب کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، خالصۃ لوجہ اللہ۔ میں ذرا کچھ آگے بڑھ کے عرض کر دوں، کتنے لوگ ہیں جو عمرہ کر چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، اگر ان کے دل میں للہیت کے ساتھ حج کی ادائیگی ہوتی، عمرہ کی ادائیگی ہوتی للہ، اللہ کے لیے، تو ان سے نمازیں ترک نہیں ہوتی، وہ بکواس میں، حفوات میں نہ پڑتے، حرام حلال کی تمیز ہمیشہ رکھتے، اللہ کو یاد کرتے، اس کے شکر گزار ہوتے۔ لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عمرہ جیسے فیشن کر لیا ہے، عمرہ کرائے ہیں، معتمر ہو گئے ہیں، ادھے حاجی ہو گئے ہیں، اور اس کا لحاظ نہیں، اس کی قدر و منزلت نہیں، اس لیے کہ لگتا ہے اللہ کے لیے نہیں تھی بات۔ میرے دوست اور بھائیوں، غور کیجیے اللہ کے کلام پر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے ذمے ہے۔ زاد و راحلہ کا انتظام ہے، سفر توشے سفر ہے، سفر خرچ آپ کے پاس ہے جانے وانے کا، آپ پر حج فرض ہو گیا۔ آپ بڑھاپا کا انتظار نہ کریں، آپ کو جوانی میں اتنی دولت اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ جب چاہیں تب رخت سفر باندھیں اور جا کر کے حج کر کے آ جائیں۔ اور جب آپ سوچیں گے کہ ابھی کیا ہے، پھر لڑکی جوان ہو گئی تب اس کی شادی کر دیں، لڑکا جوان ہو گیا، اس تعلیم تربیت کا مسئلہ ہے، اخراجات بہت ہیں، ذمہ داریوں سے جب سبکدوش ہو جائیں گے تب اللہ کا یہ فریضہ ہم دیکھ لیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اذان کا وقت ہو گیا تو اس میں نہیں کہ 1 گھنٹہ بعد دیکھا جائے گا، وقت آپ کا ہو گیا جب آپ کے پاس زاد و راحلہ کا انتظام ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس فرض علیکم الحج فحجوا، اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، جم غفیر میں فرمایا آپ نے
تم پر حج فرض کر دیا گیا، تم حج کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ لکل عام، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کھڑے ہو گئے اور سوال کر لیا، اللہ کے رسول ہر سال یہ حج ہم سب پر فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ فقالها ثلاثا، وہ آدمی 3 بار سوال کیا، تاب نہیں تھی اس کو غالباً۔ ایک حدیث میں ہے سأل رجل قال رجل، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سوال کیا، وہ 3 بار سوال کیا اور آپ خاموش رہے۔ خاموشی اس لیے تھی کہ اللہ کا حکم نہیں تھا آپ کے پاس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت وما لم استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا ہر سال حج، اور تمہارے بس کی بات نہیں تھی، وہ تم طاقت نہ رکھتے اس کی۔ اللہ اکبر۔ پیدل آنا ہے تو 6 مہینے پیدل چلو، سال بھر چلو، پھر سال بھر واپس ہو، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ابھی لاکھوں لگ رہا ہے، 4-5 لاکھ ایک آدمی میں، 3-4 لاکھ ہے، کتنا بٹور کے رکھا آدمی جا رہا اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ میاں بیوی جا رہے ہیں، 8-10 لاکھ کا خرچہ ہو گیا، پھر ہر سال کیسے انتظام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں کوئی بات چھوڑے رکھوں تو اس کو چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے کہ قومیں ہلاک ہو گئیں اسی سوالات کے بنا پر، انبیاء سے اختلاف اور کثرت سوال۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایسا بتاؤ، اب بتاؤ، پھر بتاؤ، اب سے بتاؤ، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں حکم دوں اس کو کر لو، اور جس سے منع کروں باز آ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جب آپ کو موقع ملے تو نفل ہے، حج فریضہ نہیں ہے۔ بہت بڑا عمل، مذہب اسلام کا بہت اہم ستون، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج زندگی میں ایک بار، تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ 5 وقت کے نمازی کو ہم نمازی نہیں کہتے، روزے دار کو صائم نہیں کہتے، زکوٰۃ دینے والے کو زکاتی نہیں کہتے، زکوٰۃ دینے والے، لیکن کوئی ایک بار زندگی میں حج کر لے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ لوگ حاجی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، عزت کے طور پر، ادب کے طور پر، شریعت کے طور پر نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ای الاعمال افضل الی اللہ؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول سب سے پیارا عمل، اچھا عمل، محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ بغیر اس کے اور کوئی عمل تو مقبول ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا اللہ پر ایمان اور رسول پر نہیں تو بھی نہیں مقبول ہوگا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے آپ، تب تک آپ کا کوئی بھی عمل، دھن دولت، جان مال سب قربان کر دیں لیکن وہ پذیرائی نہیں ہوگی، شرف قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا۔ تو شرط اول ہے ایمان باللہ ورسولہ، ثم قیل ماذا ثم ماذا، اب اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ سائل نے پوچھا ثم عین؟ قیل حج مبرور، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مقبول ہے، مقبول حج جو اللہ قبول کر لے۔ بہت بڑی بات ہو گئی، آپ کا ارادہ نیک، آپ کی کمائی پاکیزہ حلال ہو، آپ کے ذمے کسی کے حقوق نہ ہوں کہ آپ مار کے بیٹھے ہوں اور حج کرنے جا رہے ہیں، مزدور کی مزدوری اور لین دین کے مسائل میں آپ کے اندر جھول نہ ہو۔ حج مقبول کب ہوگا؟
ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو قبول فرماتا ہے، لبڑ سبڑ کام نہیں ہوتا ہے۔ صدقات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پیداوار کی چیزوں میں سے غربا کو تقسیم کرتے ہو، بیوہ یتامہ کو دیتے ہو، مدرسوں کو دیتے ہو، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ حاجت مند ہیں ان کو دیتے ہو۔ اگر تم نے اٹھا کے مال یعنی گیہوں دھان کچڑا اٹھا کے دے دیا، اغوار کا حصہ دے دیا، ہمارے کسان بھائی سمجھ گئے ہوں گے کہ اغوار کسے کہتے ہیں، اصل راس کو الگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اغوار بچتی ہے۔ اللہ نے کہا الا ان تغمضوا فیہ، اگر یہی چیز تم کو دی جائے تو تم ناپسند کرو گے، دل نہیں گوارا کرے گا سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر لاؤ، لے لے بھائی مل رہا ہے، کون پھینکنے جائے، کون ان کو رسوا کرنے جائے دینے والے کو۔ پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس مفہوم کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں کامیابی اور بھلائی نہیں مل سکتی جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مقبول کا مقام ہے۔ جب آدمی سچی نیت کے ساتھ لوجہ اللہ گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور تمام شرائط و آداب حج کو وہ انجام دیتا ہے، کہیں حج کی ادائیگی میں لاپرواہی نہیں کرتا کہ چاہے جیسا اٹانگ شٹانگ کام کر لو، پورے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے یوم الترویہ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک یا 13ویں کی شام تک پورے شرائط ادا کرتا ہے۔ یہ یوم الترویہ ہے، مینا میں مقیم ہے آدمی 24 گھنٹے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے چل کر کے عرفات میں پہنچتا ہے، دن گزارتا ہے، دعا استغفار کرتے کرتے شام کو واپس ہوتا ہے، مغرب بعد مزدلفہ میں رات گزارتا ہے عشاء اور مغرب کی نماز کے بعد، اور صبح ہوئی تو پھر چل پڑا مینا کی طرف کنکری لے کر کے رمی جمار کے لیے۔ بڑے شیطان کو مارا، اپنے خیمے میں آیا، غسل کیا، کپڑا بدلا، خوشبو لگایا، یہ چھوٹا حلال ہوا۔ اور اس کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، اس طرح سے 12ویں تاریخ تک زیادہ تر لوگ کام انجام دے دیتے ہیں، تینوں جمرات کو رمی کر کے کنکری مار کے واپس آ جاتے ہیں، اور مینا میں 10ویں تاریخ کو مارنے کے بعد قربانیاں کرتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑا مشقت آمیز معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ صرف جنت، حج مقبول کا بدلہ صرف جنت۔ آسانی سے نہیں ہے، بہت مشکلات درکار ہیں۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس نے حج کیا، حج کے دوران نہ زبان سے بدزبانی کی، اور حج کے دوران جس وقت حج کر رہا ہے، حج کی ذمہ داری سے بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کیا، جائز نہیں اس وقت، اور فسق و فجور کی بات بھی نہیں کی، دھکا کسی کو نہیں مارا، کسی کو تماچا نہیں مارا، کسی کا پیر نہیں کچلا، بہت زیادہ انگیز کرنے اور برداشت کرنے کی قوت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رجع کیوم ولدت امہ، ایسے لوٹتا ہے حج کر کے جیسے اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ جو بچہ آج پیدا ہوگا وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، کئی سال تک وہ گنہگار نہیں مانا جاتا ہے، معصوم ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا کہ رجع کیوم ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا تمغہ ہے حج کا کہ آدمی جسے پھر سے جنم لے رہا ہے۔ پاکی، صفائی، گناہوں سے دوری کا مفہوم آپ سمجھیں۔ ہم اور آپ غافل ہیں، دولت پا کر کے مست ہیں، بوڑھے ہوں گے تب کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے لیں گے اور حج بھی کرائیں گے۔ جب چلنے کی طاقت نہیں، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں، تو کہتے ہیں خانہ کعبہ میں چیئر کا انتظام ہے، چیئرمین بن جائیں گے، کرسیوں کا انتظام ہے، پیسہ دے کر کے طواف کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کا انکار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن آپ جب پہنچیں گے خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی تب آپ کہیں کہ بڑی دیر کرتی، بہت دھوکے میں رہے، دنیا کے چکر میں ہم نے بہت دھوکہ کھایا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو کشش ہے، اس کا جو روب و جلال ہے، اس کی عظمت اور بزرگی ہے، اس کو جب دیکھیں گے، حاجیوں سے پوچھ لیجئے، دنیا کھو بیٹھتے ہیں، گھر کیا ہے، کاروبار کہاں ہے، اولادیں کہاں ہیں، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا گھر ہے۔ جن کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے وہ دینی رجحان بنائیں اور دین کے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہم سب بڑے دھوکے میں ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ پھر فرصت نہیں ملتی ہے کہ پائجامہ کسرے لنگی پہن لیں، تب اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی پکڑ آئے، دیکھا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، ہائے راستے میں پہنچے، قافلہ ملا، اعلان ہو چکا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں، اعلان ہو چکا تھا، چوطرفہ عرب کی سرزمین سے، یمن سے اور فلاں جگہوں سے سب آ رہے تھے حجاج کرام۔ ایک قافلہ ملا، سامنے جب ہوا مقابلہ، آمنے سامنے جب ہوا تو آپ نے پوچھا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے؟ تو ان کے سردار نے کہا کہ ہم فلاں خاندان قبیلہ کے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، آپ کی دعوت صلاح پا قبول ہے، اور ایک آواز پر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جب سامنا ہوا، آمنا سامنا ہوا تو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک عورت نے پھٹ سے اپنا بچہ اٹھایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حج ہے لیکن ثواب تم کو ملے گا، ماں باپ کو۔ ذرا سوچئے، چھوٹا بچہ لے کے جا رہے ہیں حج کرنے، پیدل ہے یا سواری پر، جو بھی ہو، آپ کہتے ہیں بچہ بھی چھوٹا ہے، اور بچہ جب بڑا ہو گیا تو ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی شادی باقی ہے۔ اللہ اکبر، پہلی فرصت میں اس کام کو انجام دے لو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حج جیسی نعمت سے سرفراز ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع میں، تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لوگوں مجھ سے حج کے آداب سیکھ لو، بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اتنا بڑا مجمع حاجیوں کا ضرور ہوگا لیکن شاید میں نہ رہوں، اس لیے مجھ سے حج کے آداب سیکھ لو۔ ایک ایک پوائنٹ صحابہ کرام نے نوٹ کر لیا، ذہنوں میں، دماغوں میں بٹھا لیا۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ
بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ حج کرنے لوگ جاتے ہیں حج بدل۔ ایک بات بتا کر کے کچھ بات میں دوسری کہنا چاہتا ہوں، ورنہ موقع نکل جائے گا۔ ایک شخص دوران حج لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک کہتے ہوئے کہا لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے میں حاضر ہوں۔ جب حج بدل ہوتا ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کس کی طرف سے آپ آئے ہیں، عمرہ بھی کس کی طرف سے کر رہے ہیں۔ لبیک عمرتن من فلاں، لبیک حجن ان شبرما کہا تو آپ نے پوچھا من شبرما؟ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اخن لی او قریب لی۔ راوی کو شک ہو گیا بات میں کہ اس شخص نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے یا یہ بتایا کہ میرا قریبی ہے۔ تو آپ نے پوچھا احججت؟ قال اللہ، کیا تم نے حج کر لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حج عن نفسک فحج عن شبرما، پہلے تم اپنا حج کرو اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ پہلے اپنا فریضہ ادا ہی نہیں کیا، دوسرے کی طرف سے آ رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی لیے حج بدل صرف وہی کر سکتا ہے جو حاجی ہو، حج کیے ہوئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا ہے، جس کا انتظار ہم کو اور آپ کو ہے۔ وہ دن آنے والا ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں۔ باتیں تو حج سے متعلق بہت ہیں۔ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول اپنا دست مبارک بڑھائیے، تو آپ نے بڑھایا اور انہوں نے بڑھا کر کے کھینچ لیا۔ عامر بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا اے عامر یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ مسائل ہیں، میں کافر تھا، اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، محبت اسلام سے ہو گئی، آپ سے ہو گئی، اللہ سے ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسائل کا حل کیا ہے؟ میں نے کفر کیے ہیں، بت پرستی کی ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے زنا کی ہے، میں نے چوریاں کی ہیں، میں نے ڈکیتی کی ہے، کوئی فن چھوڑا نہیں ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عامر بن العاص تم کو نہیں ملا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ اے عامر بن العاص تم کو معلوم نہیں اسلام لانے کے بعد وہ سارے گناہ اسلام ملیامیٹ کر دیتا ہے، ڈائنامائٹ کر دیتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور حج کبھی حل کرنے کے بعد اس سے پہلے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ غرض ہے کہ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، چاند دیکھنے کے بعد عشر ذی الحجہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ جب کوئی باعظمت چیز ہوتی ہے تو اللہ اس کی جب قسم کھا لے تو سمجھو بہت معزز چیز ہے۔ عشر ذی الحجہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ سب سے زیادہ دنیا میں بہترین اور افضل ایام عشر ذی الحجہ کے ہیں جو 10 دن ہیں، اور ان جیسا باعظمت دن کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے ولل جہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسہ و مالہ، سوائے اس آدمی کے جو مال اور جان لے کر کے نکلا، فلم یرجع بشیء، تو ان میں سے کوئی چیز لے کے نہیں لوٹا۔ دوسری روایت میں وفر وجہہ فی التراب، اس کا چہرہ زمین میں خاک آلود ہو گیا، یعنی شہید کر دیا گیا۔ اس کا مقابلہ تو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
اللہ تعالیٰ اسی ایام میں عرفہ کا دن رکھا ہے، جہاں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عرفات میں، تو وہ حج کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ میں حجاج تو روزہ نہیں رکھتے، نہ ان پر روزہ رکھنا جائز ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ دنیا میں بسے ہوئے مسلمان ہیں، انہیں 100ویں عرفہ رکھنا ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ بہت ثواب کا حامل ہے، 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اتنا مقام ہے عرفہ کے روزے کا۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں دھوکہ دیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت لوگوں کو اپنا دماغی جو ہے اپج دکھانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ دکھائیں ہم بھی کچھ ہیں، کہ عرفہ کا روزہ جس دن عرفہ ہوگا، عرفات میں حاجی ہوں گے اسی دن رہے گا۔ ہمارے ہاں وہ 8 تاریخ پڑے گی اور عرب میں مکہ میں 9 تاریخ پڑے گی اس دن، تو اس دن عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ہمارے ہاں عید 1 دن بعد ہوتی ہے، بقرعید 1 دن بعد ہوتی ہے، سارے ایام جتنی پورب جائیں گے اتنی زیادہ تاخیر ہوتی جائے گی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یصوم 9 ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اب 9 نہ بھولنا، 9 جس دن ہمارے یہاں ہوگا اس دن ہم روزہ رکھ لیں گے۔ 10ویں کو تو عید الاضحیٰ ہے، اور 100ویں میں عاشورہ اور عاشورہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ وہ 3 ایام من کل شہر، اور 3 روزہ ہر مہینے میں رکھتے تھے آپ، 13، 14، 15 تاریخ، جسے ایام بیز کہا جاتا ہے۔ چاندنی جو ہے شباب پر ہوتی ہے 13، 14 اور 15 کو، پورا دن اجالا پوری رات اجالی، اسی لیے بیز مانے سفید روشن، تو ان دنوں کو ایام بیز کہا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، سیرت مبارکہ تھی کہ عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ آپ رکھتے تھے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا پیارا ایام اور اس کی راتیں ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تم عبادت کرو۔ فاکثروا فیہ التکبیر والتحلیل والتحمید، کثرت سے تکبیر پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد، حمد بھی بیان کرو، تکبیر بھی بیان کرو، اور تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، والحمدللہ تحمید ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھا کرو چاند دیکھنے کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور ارشاد کی جو ہمارے اس مسئلے سے متعلق ہے کہ اذا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جو شخص یا جیسے چاند نکل آیا ذی الحجہ کا، اور آپ کا ارادہ ہے، کسی کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، تو قربانی تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اس سے پہلے تیاری کر لے، اس سے پہلے تیاری کر لے 1-2 دن پہلے کہ بال کی صفائی کرا لے، ناخن کٹوا لے، اور جب تک قربانی نہ کر لے تب تک وہ بال نہیں کٹوا سکتا نہ ناخن۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز ختم ہو گئی بقرعید کی اور گھر پہ آیا تو کہا بھائی لاؤ بال کٹوا لیں، نہیں، قربانی نہیں کی ہے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو قربانی کرنی ہے، تو 4 دن تک وہ رکائے، جب اس کے گھر قربانی ہو جائے تب بال اور ناخن کٹوائے۔ بھلا اس بات کو سمجھ لینا میرے بھائیوں، بھولنا نہیں کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کے مسائل تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، اگر اللہ نے چاہا، مجھے توفیق دی تو اس کے مسائل تو بعد میں ہوں گے۔ فی الحال تو یہ ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے، رکھتا ہے، وہ اپنے بال ناخن نہ کٹوائے چاند ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، اور اس کے بعد جب قربانی ہو جائے 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 3 کو، 4 کو، جب ہو جائے تب وہ اپنا بال ناخن کٹوائے۔
یہ ہے شریعت کے احکام۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق دینی کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ منمانی کام کرنے کی بغیر دلیل علماء کے فتوے پر بالکل نہیں عمل کرنا ہے۔ جو عمل کرے گا وہ خسارے میں جائے گا۔ نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، انبیاء بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انبیاء بھی نہیں ہیں، اور غیر نبی کو آپ مقام دے دیں کہ ان کو بھی حق حاصل ہے ہیرا پھیری کرنے کا، وہ بھی ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، معاملہ بات ٹیڑھا پھنسے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں اسے چھوڑ دیں، انکار کر دیں، منہ پھیر لیں، اپنے ایمان کی آپ خیر منائیں۔ ہم آپ کی داڑھی دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر آپ کو مسلمان کہیں گے، اللہ کیا نہیں ہوگا۔ اس لیے سنت صحیحہ کا خاص لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معید خاں کنڈکٹر صاحب کے صاحبزادے کا رات میں آپریشن ہوا، پیر کا کوئی دقت تھی کافی دنوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپریشن کامیاب ہے ماشاءاللہ، اب بقیہ جو ہے آگے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں میں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ وہ معصوم بچے جو بیمار ہیں اور ہماری دعاؤں کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے والدین کو چین و سکون و خاندان کو اطمینان حاصل ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، صلی اللہ۔